والذین یدعون من دون اللہ، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ ذرہ چیز اس کائنات میں پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور الٹی بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ آپ خود پیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ بات مخلوق کی آ گئی نا ساری، اوپر مخلوق کا ذکر تھا، ساری مخلوق کا، اس لیے چیلنج دیا کہ لوگوں غور تو کرو، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور جس نے کچھ نہیں، یہ برابر ہے۔ اور پھر فرمایا تمہارے سارے معبود، یہ تینوں جتنے عقلی دلائل آ چکے ہیں، اس کا خلاصہ اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے اس کائنات میں ایک ذرہ پیدا نہیں کیا، پانی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ہوا میں اور آگ میں اور مٹی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ پھل جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جو سمندر کے اندر خزانے اور ذخائر ہیں کسی کا کچھ حصہ نہیں، اور وہ حصہ کہاں سے کوئی رکھتا اور پیدا کرتے، الٹا حالت یہ ہے کہ ہم یخلقون، انہیں ہم نے پیدا کیا، انہیں ہم نے بنایا ہے، اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، اور وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں جان نہیں، مردے ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے۔ یا تو یہ بتوں کے متعلق کہا کہ بت مردہ ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے، وما یشعرون، اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ایان یبعثون، انہیں کب اٹھایا جائے گا، انہیں کب زندہ کیا جائے گا دوبارہ، وہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اگر یہ بتوں کے متعلق آیت مان لی جائے تو پھر تو یہ ہوگا کہ وما یشعرون، اور وہ جانتے نہیں ہیں، کون؟ یا تو یہ کہا جائے کہ وہ بت نہیں جانتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ مفسرین کو یہاں پر جو الجھاؤ پیش آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کہ اگر ہم اسے صرف بتوں کے متعلق کہتے ہیں تو بت تو ویسے ہی خارج ہو گئے اس سے، کیونکہ بتوں نے کیا دوبارہ اٹھنا ہے اور کس نے اٹھانا ہے۔ ایک اس کا حل انہوں نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے مطابق بات کہی ہے کہ تم جو کہتے ہو نا کہ قیامت میں وہ آئیں گے اور قیامت میں ہمیں خدا سے چھڑا لیں گے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت میں انہیں کب کھڑا کیا جائے گا۔ اس جواب کی کمزوری جو دوسری سائڈ ہے مفسرین کی، وہ کہتے ہیں کہ اس جواب میں کمزوری یہ ہے کہ پھر آپ جب کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق، تو انہوں نے تو یہ اپنا عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ بت پیدا کیے جائیں گے، قیامت میں ہمارے کام آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتہ ہی نہیں ہے ان بتوں کو کہ کب دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو آخر کسی وقت تو اٹھایا ہی جائے گا نا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں۔ اچھا، دوسری تفسیر انہوں نے کی ہے اس کو حل کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ وما یشعرون، اور وہ جو پوجا کرنے والے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ایان یبعثون، ان بتوں کو کب اٹھایا جائے گا، کب یہ زندہ کیے جائیں گے، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ لیکن پھر وہی اشکال پیش آتا ہے کہ بتوں کو کیا زندہ کریں گے؟ اور تیسری طرف وہ ہیں جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہنے کو ایک ہی جملہ لکھا ہے، لیکن فرمایا ہے کہ شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے شاید ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں، یہ ہے چیز، اس پہ یہ آیت حل ہو جاتی ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان بتوں ان زندہ لوگوں کے لیے ہے جن میں کبھی جان تھی، زندگی تھی، اور ان میں اب زندگی نہیں رہی، اور لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کے ہاں وہ ان کے کام آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انہیں تو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آئے گی، کب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ سارے وہ بزرگ جن میں جان تھی، کسی زمانے میں زندگی تھی اور پھر زندگی ختم ہو گئی، وفات ہو گئی، ان کے بارے میں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کی کچھ تفصیل لکھی، اور انہوں نے بھی ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت در حقیقت ان لوگوں کے بارے میں ہے
جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے. اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، جیسے عیسائی ہیں وہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کا انتقال ہو چکا. لا یخلقون شیئا، انہوں نے اس کائنات میں کچھ پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، اور انہیں پیدا کیا گیا ہے. اموات غیر احیاء، یہ وفات شدہ ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، کب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ان کو تو اپنے حال کی ایسی خبر نہیں ہے. کچھ آئیے کہ یہ تمہارے کاموں کو جانیں اور پھر آ کر تمہاری مدد کریں اور ان کی ارواح حاضر ہو جائیں اور روحوں سے مدد مل جائے، ایسی بات نہیں ہے. اسی مسئلے کو آگے چل کے سورہ نحل میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیا ہے. اس موقع پہ انشاءاللہ یہ ساری جو عبارتیں ہیں اس کی تفصیل آپ سے عرض کر دیں گے. الہکم الہ واحد، اتنے تم نے دلائل سن لیے. الہکم تمہارا اللہ، الہ واحد، لوگو بس اکیلا رب ہے، اللہ اکیلا ہی. دیکھا آپ نے کتنا زور ہے اس توحید پہ، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ مجھے اکیلا ہی ماننا ہے، میرے علاوہ کائنات میں نہ کسی کا علم نہ کسی کا تصرف. الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا رب تمہارا الہ ایک ہی ہے. فالذین، اور وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، قلوبہم ان کے دل، منکرۃ ان کے دل نہیں مانتے. پچھلا دن جو زندگی کا ہے ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کے دل نہیں مانتے. وہم مستکبرون، اور وہ لوگ مغرور ہیں. غرور ہے اس کا، زوم ہے. کفر کی بھی اصل اللہ نے بیان کر دی کہ وہ کفر اس لیے کہ وہ مستکبرون، کیا کرتے ہیں؟ استکبار میں، کبر میں، اپنی بڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بہت بڑے معائب میں سے ہے، حتیٰ کہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ کفر تک پہنچا دیتا ہے. شیطان کے متعلق بھی اللہ نے یہ فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا ابا واستکبرا، اور شیطان نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، واستکبرا، اور اپنے لیے بڑائی طلب کی. اس نے سوچا میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اللہ کے حکم کو کیوں مانوں. یہ سجدہ جو انسان کرتا ہے نا بار بار، یہ اصل میں اپنی بندگی کا اظہار ہے، اور یہ بڑی مؤثر چیز ہے انسان کے کبر کو توڑنے کے لیے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا، چھٹے پارے میں پچھلے برس یہ بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ہمارے فرشتے ہیں وہ ہرگز عار نہیں سمجھتے، وہ ہرگز اس سے برا نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے جھکیں. تو متکبر آدمی وہ عار سمجھتا ہے کہ میں کہیں کیوں عبادت کروں، میں کیوں ایسے کروں. اس لیے کہ اسے عبادت میں عام لوگوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے میں اتنے اچھے کپڑے پہنوں اور پھر عام لوگوں کے ساتھ آ جاؤں، مل جاؤں. یہاں پتہ نہیں کوئی شلوار قمیص میں آ جائے، کوئی گندے میلے کپڑوں میں آ جائے اور میری پینٹ کی کریز خراب ہو جائے، یہ تو بڑی بری بات ہے. یہ ہے کبر، وہ جو بنیادی طور پر چھپا ہوا ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نلکے کی بجائے تالاب سے وضو کرنا افضل ہے، کیونکہ تالاب پہ جب بیٹھے گا وضو کرنے کے لیے تو جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اگر کوئی جاہل قسم کا آدمی ہوا تو اس کے چھینٹے بھی پڑیں گے نا، ناگواری بھی ہوگی، تو تھوڑا سا اپنا نفس اس سے بھی ٹوٹتا ہے کہ میں اتنا بڑا نہیں ہو گیا صاحب، ابھی چھوٹے ہی. لیکن وہ حال بھی نہ ہو جو انگریزوں کا دلی میں ہوا تھا. ایک گورا بیچارہ مسلمان ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا. 3-4 دن جب گزرے تو اس نے کہا کہ یہ سارے مسلمان اس حوض سے وضو کرتے ہیں اور یہ نالی اتنی گندی ہوئی ہے. تو وہ ایک دن کہتے ہیں کوئی لے آیا پترا، اور پترے سے لوہے سے وہ نالی صاف کرنے لگا. تو دلی والے بڑے ہنسے، انہوں نے کہا یہ نیا نیا اسلام ہے، اتر جائے گا یہ سارا تمہارے دماغ سے، دیکھو صفائیاں کر رہا ہے.
تو یہ بھی حال نہیں ہونا چاہیے. وہ تو اچھا بھلا کام کر رہا تھا, کچھ عقل مند تھے مسجد کے, انہوں نے کہا یہ ہمارے ہی کرنے کا کام تھا, جو وہ کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرو, ہنسو مت. تو یہ بھی حال نہ ہو جائے کہ آدمی ایسی چیزوں میں پڑ جائے مگر اتنا کبر آ جائے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بڑا تصور کرے. اللہ نے فرمایا ہے کو قلوبہم منکرۃ, ان کے دل انکار کرتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے سے, قیامت کے دن کو ماننے سے. وہم مستکبرون, جرم یہ ہے کہ یہ متکبر ہے. یہ کبر اتنی بری چیز ہے, ایک یہاں پر فرما دیا ہے اور اس سے اگلی آیت میں بھی یہی کہا ہے کہ لا جرم, ٹھیک بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان اللہ بلا شک و شبہ یہ بات ہے کہ اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, اللہ جانتا ہے جو کچھ انسان اس سے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. دل کی ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں, کبر کہاں چھپا ہوا ہے خدا کو سب پتہ ہے. انہ بلا شبہ وہ لا یحب المستکبرین, اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, جو متکبر ہیں, مغرور ہیں, خدا ان کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے صاف بتا دیا کہ اصل جرم کفر کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے وہ اپنی انا ہے, اپنی ذات ہے بس. اور یہی وہ چیز ہے جس کو توڑوانا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس پہ محنت کر کے اسے توڑتے ہیں. آدمی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بڑا ہوں, میں نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے, بس ہر وقت اپنی نفی کرتا رہے. جتنا انسان اپنی نفی پر قابو پا لیتا ہے, جتنا اپنی نفی کرتا رہتا ہے, اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے اچھے بندے, ان سے کوئی بات آپ دیکھیں اس میں بندگی, خدا کی عبودیت اور اپنی نفی, یہی چیز غالب آتی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. حتیٰ کہ تکلف سے آدمی کو یہ کام کرنا پڑے اپنی نفی, تو تکلف سے کام لے کے کرے, کبھی بھی اپنا اسبات نہ کرے. کہ لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود اور کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے, اس میں سارے بتوں کو تو لاتا ہی لاتا ہے. سب سے پہلے اپنے اندر کا بت اس میں لائے, اپنے نفس کو توڑے کہ اللہ میرا نفس, میری خواہش کوئی چیز نہیں ہے الا اللہ, اللہ ہی ہے جس کی اطاعت کرنی ہے, اللہ ہی کی مان کے چلنی ہے, اپنے جی کی نہیں ماننی. یہ کبر ہے, یہ اندر کا بت آدمی کا نہیں ٹوٹتا. بہت مشکل ہے جب تک کہ باقاعدہ تربیت نہ ہو, اس وقت تک انسان اپنے زوم میں مبتلا رہتا ہے. اور پھر علم آ جائے, علم تو اتنی مصیبت ہے, اتنی مصیبت ہے کہ اگر وہ پہلے 10 گنا تھا اپنے اندر کا کبر اور غرور, علم سے 100 گنا بڑھا دیتا ہے. اور بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے اپنے علم کی نفی کرنی, اور خاص طور پر اگر اس کے علم کو کوئی چیلنج کر دے تو پھر تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. یہ سب چیزیں غرور کی ہیں. اسی لیے بڑے بڑے اچھے اللہ کے نیک بندے اور علم کے پہاڑ ہوتے تھے, مگر ان کی حالت دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنا صاحب علم ہے, اتنا کچھ سے آتا. اوروں کی تو بات کیا کریں, ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ بات کرتے تھے. کبھی کبھی جب آیات آتی تھی قرآن پاک کی یا حدیث پڑھاتے تھے تو کسی حدیث پہ پہنچ کے بحث شروع کرتے تھے تو پھر اندازہ ہوتا تھا کہ اتنا علم ہے انہیں, اچھا اس میدان میں بھی, اچھا انہوں نے حدیث بھی اتنی پڑھی ہے, اچھا لغت کو بھی اتنا پڑھا ہے, اچھا دنیا کے حالات پہ بھی, اچھا تاریخ پہ بھی ان کی اتنی نظر. لیکن کیا مجال ہے کہ کبھی اس کا اظہار ہو جائے کہ ہم اتنے صاحب علم ہیں. عام آدمیوں کی طرح کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, کوئی امتیازی نشان نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے جو نور برستا تھا وہ آنکھوں والوں کو نظر آتا تھا کہ یہ آدمی مختلف ہے. باقی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں کوئی کبر, کوئی اپنی بڑائی کیا اپنے وجود تک کہو کہ ہم ایسے. مفتی مظفر حسین صاحب تھے رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں, اور یہ جو حج کی کتاب ہے نا, بڑی مستند کتاب ہے, معلم الحجاج, مفتی سعید احمد صاحب کی. مفتی سعید احمد صاحب کے بیٹے تھے مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا کچھ عرصے ہی پہلے انتقال ہوا. انہوں نے یہ بات, ان کے بھائی نے یہ بات سنائی
ان کے بھائی ابھی بھی حیات ہیں، وہ کہتے تھے کہ جتنی اپنی نفی ہم نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی اور ان کے مریدوں میں اتنی نفی اپنی ذات کی کہیں نہیں دیکھی. سب سے زیادہ نفی حضرت کے ہاں تھی. اور اس نفی کی ایک مثال وہ تو قصہ سناتے ہیں. حضرت سے ہم نے پوچھا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، لکھنؤ میں حضرت صبح بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، نیند سے بیدار ہوتے تھے جتنا عرصہ ہم رہے رمضان میں خاص طور پہ، تو پھر اٹھ کے اپنا کام عام دنوں میں شروع کر دیتے تھے. رمضان میں ظہر سے پہلے کچھ دیر کے لیے حضرت بیٹھتے تھے، وہاں بہت خاص کچھ لوگ بیٹھتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا، ہم نے کہا حضرت آپ کے زمانے میں تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اتنا بڑا علم اور ہدایت کا مرکز. دوسری طرف آپ کے اپنے خاندان کے شیخ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت کو سیاسی اختلافات تو ایک طرف رہے، باقی ان کی شخصیت بہت بڑی تھی، تقوی اور علم اور سب کچھ. اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں وہ 17-18 سال پڑھاتے رہے. اور تیسری شخصیت حضرت شیخ کی تھی، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ کے فیوزات برکات پوری دنیا میں پھیلے. ہم نے عرض کیا حضرت آپ ان تینوں مراکز میں کہیں نہیں گئے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رائے پور خانقاہ میں نہ ہی تو وہاں کوئی علم کی ایسی بات تھی، نہ سیاست کی ایسی بات تھی، نہ کسی اور وجہ سے شہرت تھی. وہاں جانے کا کیا سبب ہوا تھا؟ تو علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے بس ایک ہی فکرہ اس کے جواب میں کہا، فرمایا کہ ہم نے اس کو سوچا تھا اور وہاں کچھ نہیں تھا اور ہم میں بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے ہم نے سمجھا ہمارا جوڑ وہیں بیٹھے گا، اس لیے ہم چلے. اور وہاں علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھی، مگر اپنی نفی. اور ان کے شیخ کا یہی حال تھا. مفتی صاحب نے ہمیں سنایا، کہنے لگے کہ یہ دونوں مولانا منظور نعمانی اور ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں شیخ کی تلاش میں تھے. اور یہاں ایک اور آدمی تھے، بزرگ تھے، اور انہیں کشف سے بڑی مناسبت تھی. تو کئی مرتبہ کہتے تھے کہ فلاں بزرگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ چیز پیش آنے والی ہے، فلاں بزرگ کا یہ حال ہے. تو عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور آئے اور یہ دونوں حضرات بیعت ہو گئے تھے. تو انہوں نے وہ جو بزرگ تھے، ان کا نام نہیں ہم لے رہے، ان سے کہا کہ ہم حضرت سے بیعت ہوئے ہیں، آپ آئیے ہمارے حضرت کی مجلس میں. تو انہوں نے دانتوں میں انگلی دے لی، کہنے لگے ہیں تم اتنے بڑے علماء ادھر جا کے بیعت ہو گئے. تو مولانا منظور نعمانی صاحب کو بڑا غصہ آیا. تو انہوں نے کہا اس میں کیا ہے، چپ ہو گئے. اگلے دن ان دونوں کو تنہائی میں بلایا اور کہنے لگے کہ آج رات میں تمہارے شیخ کا مقام دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا کیسا قرب انہیں نصیب ہے. تو مولوی صاحب کچھ نہیں، میں تمہاری نصیحت کو کہتا ہوں یہ بیعت چھوڑو، کہیں اور ہو جاؤ، اور تمہارے شیخ کا کوئی مقام مجھے تو نظر نہیں آیا. تو منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ بھی بہت غصہ آیا اور اٹھ کے چل دی. کسی نے کچھ نہیں کہا کسی سے بھی. اور اس سے اگلے دن وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دونوں کو بٹھایا اور کہنے لگے کہ میں رات ایسے ہی لیٹا ہوا تھا تو میرے جی میں آیا کہ تمہارے شیخ کا مقام میں اوپر کی طرف دیکھتا رہا، ذرا نیچے بھی دیکھوں، یہ بھی کچھ مقامات ہوتے ہیں. تو پھر کہنے لگے اللہ اکبر، جتنی نفی اپنی ذات کی تمہارے شیخ میں ہے، اس وقت مجھے علم نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اپنے آپ کو اتنا کم سمجھتا ہو. ہر لمحہ ہر آن وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نہیں ہوں، تو ہی تو. ان کا مولوی صاحب صحیح بیعت ہوئے ہو. اتنا مٹا ہوا آدمی اب دنیا میں اس پوری امت میں کوئی نہیں جس میں تمہارے شیخ مٹے. یہی چیز تھی. بڑے حضرت کا جب انتقال ہوا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 4-5 سال تک ادھر ادھر گھومتے ہی رہے، کوئی ٹھکانہ کوئی جگہ نہیں تھی. آخر رائے پور کی خانقاہ میں آ گئے
تو اتنی بڑی شخصیت، کوئی ٹھکانہ نہیں، کچھ نہیں، کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں تھے۔ یہ کبر کی نفی ہے۔ بس آدمی اس ایک چیز کو اگر مد نظر رکھے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور میری اوصاف کچھ نہیں ہے اور باری تعالی ہی ہے اور اسی کی اوصاف ہے، بس اسی لیے اللہ کی اسبات کا مثبت اثبات اور اپنی صفات کی نفی، اور اللہ کی ذات کا اثبات اور اپنے آپ کی نفی، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ مٹاتا رہے اپنے آپ کو، اپنا علم، اپنا تقوی، اپنی نیکی، یہ سب چیزیں اللہ کے اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتی ہیں، آڑ بن جاتی ہیں۔ جتنا اپنی نفی کرتا رہتا ہے اتنا ہی آرام سے رہتا ہے، اور جتنا اپنی اہمیت کو آدمی اپنے ذہن میں بٹھاتا رہتا ہے اتنی مصیبت پڑتی ہے کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں بھائی، کچھ نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ ہی جانتا ہے ان کے دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، ایک، اور اس سے پہلے فرمایا ہے کہ ان کے دل منکر ہیں، آخرت میں اٹھیں گے نہیں گویا۔ کہتے ہیں ہمیں آخرت میں کون سا جواب دینا ہے، علیہ باللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے ماذا، کیا چیز انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے نازل کی۔ اس آیت سے اللہ تعالی نے دو چیزیں بیان کی، ایک پورا قصہ ہے، ایک پوری بات ہے۔ پہلے اس کا نیگیٹو حصہ، پروسیس، سائڈ، اور پھر اس کے بعد پازیٹو، اور یہ دونوں طبقے اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہر آدمی سوچ لے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا گیا کیا چیز، ان کے لیے یعنی مشرکین قریش کے لیے، ان کی ضمیر جو ہے مکہ مکرمہ کے مشرکین کے لیے لوٹ رہی ہے کہ جب انہیں کہا گیا ماذا انزل ربکم، کیا چیز تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے، اللہ نے کیا چیز بھیجی ہے۔ قریش سے یہ کون کہتا ہے، اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ مسلمان کہتے ہیں، قریش ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اصل بات دیکھو کیا ہو رہی ہے، اور اصل بات اتنی سی ہے کہ پوچھا کیا نازل کیا ہے تمہارے پروردگار نے، قالو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، نقلیں ہیں اگلوں کی۔ سطر کہتے ہیں نا لائن کو، اساطیر اسی کی جمع ہے، پچھلی لائنز ہیں، نقلیں ہیں، پچھلوں کی نقل ہے بس۔ پچھلے زمانے میں بھی نبوت کے دعوے ہوتے تھے، اب یہ نیا آدمی آیا ہے اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں بھی کہانیاں ہوتی تھیں، علیہ باللہ، یہ قرآن کہانیوں پہ مشتمل ایک کتاب ہے۔ جس جہالت میں مشرکین مکہ پھنسے ہوئے تھے مستشرقین، ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اسی جہالت، اس سے بھی بدتر جہالت میں تھے، کم یہ بھی نہیں تھے۔ یہی لکھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے گریٹ ریفارمر تھے، بہت اچھے اپنے زمانے کے ماہر تھے، اپنی قوم کی حالت بدل دی۔ باقی قرآن یہ وہی ہے جو ہمارے قصے تھے، تورات کے تھے، بائبل کے تھے، اسے ہی آگے پیچھے کر کے اس آدمی نے عربی میں کر دی۔ یہ مستشرقین لکھتے رہے، اب تھوڑی تھوڑی کچھ روشنی آئی ہے، اعتراف کرنے لگے ہیں کہ ہاں واقعی وہ نبوت تھی اور یہ چیزیں تھیں، اور دلوں میں اب بھی وہی کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید ایسی چیزیں کرتے ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک چیز کہ مکہ مکرمہ کے مشرکوں سے پوچھو کیا چیز تمہارے رب نے نازل کی ہے، قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نقل کر دی ہیں بس۔ اور یہ کہنے والا نضر ابن حارث تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، خدا کا قرآن سناتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، کلام اللہ کا سامنے رکھتے تھے، اور جب اٹھ کے چلے جاتے تھے تو یہ نضر ابن حارث آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو یہ پچھلے زمانوں کی کہانیاں تمہیں سنا رہا تھا، میں تمہیں سناتا ہوں رستم کی کہانی، مجھ سے سنو، اسفند کی کہانی سنو، ایران کے بادشاہوں کی کہانی سنو۔ اور چونکہ یہ کچھ ممالک گھوما ہوا تھا تو اس نے کہانیوں پہ مشتمل ایک کتاب بھی لکھ لی تھی کہ کہانیاں سننی ہے تو مجھ سے سنو۔ پرانے زمانوں میں یہی ہوتا تھا، اب تک بھی ہوتا رہا ہے، یہ تو ٹی وی نے اس کی جگہ لے لی نا، وگرنہ شہر میں کوئی نہ کوئی گاؤں میں کہانی سنانے والا ہوتا تھا،
اور وہ کہانی بیٹھ کے جب سنانا شروع کرتا تھا، دلی والے بڑے مشہور تھے کہانیاں سنانے میں، چاندنی چوک میں بیٹھتے تھے کہانی سنانے کے لیے، اور لوگ کہتے ہیں ایسی زبردست کہانی سناتے تھے، ایک سے دوسری کڑی جوڑتے تھے، یہاں تک کہ عشاء کے بعد بیٹھو فجر ہو جاتی تھی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ بات کہاں سے چل رہی. پیسے لیتے تھے، کہانی سناتے تھے. اب تو ٹی وی آ گیا نا، تو اس لیے اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، باقی وہ بڑی لمبی کہانی سناتے تھے. تو یہ وہ کہتا تھا بیٹھ کے کہ اچھا کہانیاں ہی ہیں، قرآن بھی کہانیوں کی کتاب ہے الیاذ باللہ، میرے پاس کتاب ہے یہ سن لو. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب پوچھا جائے کیا چیز رب نے نازل کی ہے تمہارے پروردگار نے، کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنا رہے ہیں، قرآن کہانیوں ہی کا مجموعہ ہے. لیحملوا، اور یہ جو کچھ چاہیں نہ چاہیں، لام جو ہے نا اس کو لام عاقبت کہتے ہیں. لام عاقبت کا مطلب کوئی چاہے نہ چاہے اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، آخر پر کیا ہوگا. لیحملوا، یہ سب کچھ اس لیے ہے، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یحملوا، اٹھائیں، اوزارہم، اپنے گناہوں کا بوجھ، کاملۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل بوجھ اپنے گناہوں کا لے کر ہمارے پاس آئیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کچھ یہ مذاق اڑا رہا ہے قرآن کا، قیامت کے دن خدا کا عذاب اسے چمٹ جائے گا. یہ پورے پورے گناہ لے کر آ رہا ہے اللہ کے حضور میں. کاملتن کا لفظ جو ہے اسے کہاں سے جوڑنا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کاملتن اوزارہم کے ساتھ ہے، لیحملوا، تاکہ یہ اٹھائیں، اوزارہم، اپنے گناہ، کاملتن، پورے کے پورے، کوئی گناہ اس کا باقی نہ رہے، سارے گناہ لے کے اللہ کے حضور میں پہنچ جائے. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں لیحملوا اوزارہم، یہ جملے اس لیے کہہ رہے ہیں، قرآن کو اس لیے کہانیوں کی کتاب کہہ رہے ہیں کہ یحملوا اوزارہم، اپنے گناہ اٹھائیں یہ، کاملۃ یوم القیامہ، اور قیامت کا دن جو کہ مکمل ہے جزا اور سزا کے لیے، اس دن میں پیش کرتے. کوئی قیامت میں ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، وہ دن پورا عدل اور انصاف کا ہے. یا یہ کہ پورے کے پورے گناہ پیش کر دیے جائیں گے ان کے، کوئی چیز ان کے گناہوں میں سے باقی نہیں رہے گی. اللہ کے ہاں پہنچیں گے، ایک ایک چیز کا حساب انہیں دینا پڑے گا، نہ صرف اپنے گناہ بلکہ ان گناہوں کی پاداش میں وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، گناہ ان لوگوں کے بھی الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر علم کے جو گمراہی پھیلاتے رہے ہیں، ان کے ذمے وہ بھی گمراہی پڑے گی، اور قیامت میں اللہ کے ہاں یہ جواب دیں گے. دیکھا، دونوں شکیں اللہ نے جرم کی ان پہ عائد کی ہیں کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر علم کے لوگوں کی رہنمائی کرنے لگیں. اسی لیے دین تو بہت دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی طبیب نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اور وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے تو اللہ کے ہاں اسے سزا پائے گا. اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر اس کے علاج سے کوئی مر گیا تو اس پر قاتل کی فرد جرم عائد کی جائے گی. منع کیا اس سے کہ کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، کیوں اس میں دخل دے رہا ہے؟ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ 3 زندگی میں شعبے ایسے ہیں جس میں ہر آدمی بولتا ہے. وہ کہتے ہیں پہلا شعبہ تو انسانوں کے صحت کا مسئلہ ہے کہ تم ذرا بتا دو کہ میرے سر میں درد ہے، 10 نسخے مل جائیں گے بغیر طلب کیے ہوئے بھی، حالانکہ اس دوائی پہ زندگی کا دار و مدار ہے، آدمی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو بے احتیاطی اس میں، اور دوسرے وہ کہتے ہیں سیاست ہے کہ پورے ملک کا دار و مدار اس پہ ہے، مگر ہر آدمی کی اپنی مستقل رائے ہے اور وہ سمجھتا ہے جو میں حل دے رہا ہوں اس ملک کے پرابلمز کا، ایسا بس حل کوئی نہیں دے سکتا. اور تیسرے وہ کہتے ہیں دین ہے کہ دین کے معاملے میں کسی آدمی سے بات کرو وہ بالکل مفتی تمہیں نظر آئے گا، اس سے کم تو بات ہی نہیں. اللہ نے یہاں پر بیان کیا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یضلونہم بغیر علم، یہ جن لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے نا،
یہ ان کے گناہ بھی ان کے ذمے ہوں گے۔ اسی لیے یہاں آپ کے ملک میں جہاں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی بہت بڑی کمی ہے، ایک علماء کی کمی ہے، اس کو کسی طرح پورا کیجیے اپنے خطے میں، اور دوسری مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے ان کی نیتیں ٹھیک ہیں، دین کی خدمت کی نیت ہے، مگر وہ لوگوں کو غلط راہ دکھا دیتے ہیں، غلط بات ہو جاتی۔ ایسے لوگ پوری امت میں، اسی خطے کا اب کیا ذکر ہے، پوری امت میں اس وقت لوگ کثرت سے ایسے مل جائیں گے جو حدیث کو نہیں مانتا کہ جی حدیث کیا چیز ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ اب جو لوگ اس کی قیادت سے گمراہ ہوں گے قیامت میں وہ بھی اپنا حساب لے کے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا تھا غربت کی وجہ سے، اور بڑے غریب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، آواز ہوئی اور آپ نے فرمایا لوگوں جمع ہو جاؤ، لوگ جمع ہو گئے، اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں اور کہیں سے یہ آئے ہیں اور تم ان کی مدد کرو۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں سامان یا جو کچھ بھی پیش کرنا تھا اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ غصے کے آثار آئے کہ جب کہا ہے ایک کام کے لیے تو اب تک کیوں نہیں ہوا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے ایک تھیلی میں لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس پہ خوشی کی کیفیت ہم نے دیکھی، پھر لوگ لانا شروع ہوئے، پھر دوسرا تیسرا تانتا بن گیا لوگوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی نیک کام میں پہل کرتا ہے اور پھر باقی لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ قیامت میں باقی لوگ جو پیچھے چلے تھے انہیں بھی اس کا اجر دے گا جتنا اس نے اجر لیا۔ من سن سنتن حسنتن، یہ حدیث ایسی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کئی مرتبہ لوگوں کو سناتے تھے اور کہتے تھے اس حدیث پہ عمل کرو، یہ اسلام کے بہت بڑے حصہ ہے، بہت بڑے شعائر میں سے ہے یہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنتن حسنتن، جس آدمی نے ہمارے دین میں کوئی نیکی کا کام شروع کیا اسے بھی اللہ اجر دے گا، اور جو لوگ اس کے پیچھے چلے اللہ انہیں بھی اجر دے گا، اور ان کا اجر اس پہلے آدمی کو ملے گا، اور اللہ ان کے اجر کو بھی کم نہیں کرے گا، اس کے اجر کو بھی کم نہیں کرے گا۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، جس آدمی نے برا راستہ اس امت میں کھولا اللہ اس کو بھی گناہ دے گا، اور جو پیچھے چلے تھے اس کو بھی گناہ دے گا، اور پچھلوں کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی اور پہلے والے کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ آپ کی ریاست ایسی ہے، ریاست ہے متحدہ امریکہ، یہاں پہ لوگ اس حدیث پہ بڑی آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک نئی چیز آپ شروع کریں گے دین کے لیے، جب تک اس کے آثار باقی رہیں گے آپ اپنے لیے جنت کا سامان کر لیں۔ یہ کہنے کو کیا ہے تفسیر؟ 40-50 آدمیوں کی قربانی ہے نا، کیا آپ حضرات آتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ کی قربانی ہے، اور کیا ہے، اور آپ لوگ اپنا وقت دیتے ہیں اس کے لیے، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، مگر یہ ایسی چیز ہے کہ یہ جب مکمل ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں الحمدللہ کہ کہاں کہاں لوگ سنتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے مکمل ہو گئی تو مسلمانوں کے پاس ایک ذخیرہ آ جائے گا کہ اچھا یہ ایک چیز ہم نے اردو میں سن لی، یہ قرآن پاک کی تفسیر۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ضرور کرو، ہمیں دکھا لیں، آسان زبان میں کرو، ہمیں دکھا دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ ٹھیک چیزیں منتقل ہو گئی کل کو آپ اسے چھاپ دیجئے، یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سرمایہ، ایک مجموعہ بن جائے گا۔ یہ چیز ہے جن لوگوں نے یہ نیکی شروع کی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز۔ دین میں جتنے بھی کام ہیں اگر وہ دین کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتے کہ ہم اسے بدعت قرار دیں اور وہ اچھے کام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ من سن سنتن حسنتن، جس آدمی نے اچھا کام شروع کیا ہے اللہ اس کو بھی اجر دے گا، جو اس کے پیچھے چلیں گے وہ بھی اجر پائیں گے۔ اب یہ ہزاروں لوگ سنتے ہیں دنیا میں، آسٹریلیا میں، کہاں کہاں، تو یہ ان کا جو سنتے ہیں اگر کسی آدمی نے بھی اس سے سن کے اچھائی پالی اور یہ چیزیں، تو یہ اس کا ثواب کہاں جائے گا؟ تو یقیناً ان لوگوں تک پہنچے گا آپ حضرات تک جنہوں نے اسے شروع کیا ہے، یا پھر ان تک پہنچے گا
جنہوں نے اساتذہ نے یہ چیزیں پڑھائی تھیں. اور کون ہے تیسرا؟ دو ہی تو ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت میں جب آئیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے یہ سارے گناہ ان کو عذاب ہوگا. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے جن لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں ان کا بھی عذاب ان پہ آئے گا. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنتے ہو؟ الا، یاد رکھو، سنو، ساء ما یزرون، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اٹھا لی، کتنا برا بوجھ ہے جو انہوں نے لاد دیا اپنے کندھوں پہ کہ بغیر علم کے رہنمائی کرتے رہے، بغیر علم کے لوگوں کو مسائل بتاتے رہے. اس لیے آدمی کبھی بھی فقہی مسائل کے معاملے میں بحث خود نہ کرے. یا تو پکا علم ہو کہ کسی اچھے مفتی سے سنا ہو، پھر مسئلہ آدمی بیان کرتا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے. اور یا پھر انسان پوچھ لے کہ بھئی کسی اور سے پوچھو، ہمیں اس مسئلے کا نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قانونی طور پر پابند کرنا پڑا کہ تم مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاؤ گے. وہ فتویٰ دیتے ہوئے ڈرتے تھے، کہتے تھے، ہر کوئی کہتا تھا دوسرے سے پوچھ لو، وہ کہتا تھا اس سے پوچھ لو، وہ کہتا تھا اس سے جا کے پوچھ لو. ڈر کس بات کا تھا کہ کہیں اللہ کے معاملے میں کوئی ایسی بات کہہ دی، ایسے نہ ہو کہ خدا کی ناراضگی ہو جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا قد مکر الذین، اور دیکھو پھر کیا ہوا، مکر کیا، فریب کیا، دغا بازی کی، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے دھوکہ دینا چاہا، مکر کرنا چاہا. منافق اور کافر دھوکہ دینا چاہا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور ان کے سامنے آ کے اچھائی کے رنگ میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے لوگ آتے تھے جن کی نیتیں کچھ اور ہوتی تھیں اور وہ ظاہر الفاظ میں کچھ اور کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ پورا اس کا اظہار کرتے تھے کہ میں آپ سے محبت ہے، ایسے ہے، اور بات کو وہ ایسے گھماتے تھے کہ مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ بیچارے ان پہ الزام آ جاتا تھا. 7ویں پارے میں قصہ گزرا تھا نا چوری کا، کہ انہوں نے چوری کے معاملے یہودیوں پہ اور دوسروں پہ ڈال دیے اور منافق اصل میں خود چور تھے. اللہ نے فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، یہ جو اب موجودہ دشمن ہیں آپ کے، ان سے پہلے بھی دنیا میں آخر آباد ہی تھے، اور وہ جو تھے نا مکر، وہ فریب کرتے تھے اللہ کے معاملے میں. فأت اللہ آ گیا. پھر اللہ تعالی کا آنا یہ کیا ہے؟ صاف سی بات ہے یہاں تو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسے کر دیا. بنیانہم، اللہ نے ان کی بنیاد کو، من القواعد، اللہ نے ان کی جو چنائی تھی، بنیان چنائی، عمارت ان کی، من القواعد، اللہ نے اس عمارت کو اٹھایا اس کی جڑوں سے. فخر علیہم، اور اللہ نے اس عمارت کو ان پہ گرا دیا. السقف من فوقہم، چھت اوپر سے گرا. وآتاہم العذاب، اور خدا کا ایسا عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے یہ سوچ نہیں سکتے تھے، اللہ نے وہاں سے پکڑ لیا. یہ ہے خدا کی پکڑ. اللہ نے فرمایا یہ دھوکہ دیتے تھے انبیاء علیہ السلام کو، اور یہ نفاق کا مرض. اسی لیے مسلمانوں میں اصل مار جہاں پڑی ہے وہ نفاق سے. کافر کا تو پتا تھا کہ یہ کافر ہے، مسلمان کو پتا تھا، اس سے لڑ لیا. اور جب مسلمانوں کی اپنی صفوں میں ایسے آدمی پیدا ہو گئے تو پھر تو وہ نفاق کا مرض تھا ہی. میر جعفر اور میر صادق وہ ایسے ہی لوگ تھے کہ مسلمان ان کے دھوکے میں آ گئے، اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے پوری قوم کو برباد کر دیا. اقبال نے اسی وجہ سے اپنے شیخ کے ساتھ جو روحانی سفر کا ایک لکھا ہے نا کہ میں اپنے شیخ مولانا روم کے ساتھ ایک سفر میں گیا، پھر ہم مطارد میں پہنچے، مریخ میں پہنچے، پھر زہرہ ستارے میں، فلاں ستارے میں پہنچے. اقبال اپنی فارسی کی مثنوی میں کہتے ہیں پھر ہوتے ہوتے میں جہنم گیا دیکھنے. تو ہم نے دیکھا جہنم میں لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور خود جہنم جو تھی وہ 2 آدمیوں سے پناہ مانگ رہی تھی. تو حیرت ہوئی کہ بھئی جہنم سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، جہنم کس سے پناہ مانگ رہی ہے؟ تو ہم نے جہنم سے پوچھا تو اس نے کہا میر جعفر اور میر صادق جب سے مجھ میں آئے ہیں نا میں اس سے پناہ مانگتی، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ خراب. اللہ نے فرمایا
کہ انہوں نے دھوکہ دیا. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے کیا کیا، اللہ آیا ان کے پاس اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو ان کی جڑوں سے اکھیڑ پھینکا. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور اوپر سے چھت گری ان پہ عمارت کی، یعنی جو منصوبے کرتے تھے برباد ہو گئے. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ کا عذاب وہاں سے آ گیا جہاں ان کو پتہ بھی نہیں تھا، سوچ نہیں سکتے تھے. کچھ مفسرین نے اسے حقیقی معنی میں لیا اور وہ کہتے ہیں چھتیں ان پہ گر پڑی. بڑی بڑی عمارتیں کافر تعبیر کرتے تھے اور چھتیں گر پڑی، خدا کا عذاب آ گیا، جیسے کہ عاد اور سمود کی قوم کے قصے گزرے ہیں. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ تعالی نے تمثیل بیان کی ہے، مثال دی ہے حق اور باطل کی، کہ انبیاء علیہ السلام جب حق بات لے کر آتے رہے اور سچائی کی چیزیں لوگوں کو بتاتے رہے تو کافر اس وحی کے مقابلے میں یا منافق لوگ اس وحی کے مقابلے میں جھوٹ لوگوں کو سناتے رہے. جیسے کہ اوپر گزرا ہے نا ابھی کہ وہ کہتا تھا میرے پاس بھی کہانیاں ہیں، قصے ہیں. تو کیا ہوا، اس کفر کی عمارت کو اللہ نے اچانک گرا دیا. اور یہ جو باطل چیزیں ہوتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اچانک خدا کی جب گرفت آتی ہے سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے. مکہ والے صرف ایک دن پہلے شام تک بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کل کی صبح کیسی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا ابو سفیان نے تو حیران ششدر، اور اس سے عباس رضی اللہ عنہ اور یہ دونوں باہر نکلے تھے مکہ مکرمہ سے. تو اس نے پوچھا ابو سفیان نے کہ عباس یہ کون لوگ ہیں، یہ خیمے لگے ہوئے یہ لشکر، یہ کون لوگ ہیں، بنو خزاعہ ہیں، کون ہیں؟ اور جب اندر گئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا لو انہیں اور انہیں نہیں جانے دینا، کیونکہ اگر یہ چلے گئے رات کو تو وہاں اطلاع ہو جائے گی مکہ مکرمہ میں کہ لشکر آ گیا ہے. اور پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے چلے تھے تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور آپ نے کہا اللہ میرے اس جانے کی خبر قریش تک نہ پہنچے، اور پروردگار میں اچانک انہیں جا کر پکڑ لوں اور انہیں خبر نہ ہو کہ میں چلا ہوں. اور پھر جب اگلے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں تو اب کوئی صورت ان کے پاس نہیں تھی شکست کے علاوہ. یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی سوچتا ہے کہ میں جو کچھ نفاق سے علیاذ باللہ کام لے رہا ہوں یا کفر سے یہ چل جائیں گے مسئلے، وقتی چیزیں ہوتی ہیں، غالب آ جاتے ہیں، زیادہ واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندے انبیاء علیہ السلام، ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، بالآخر فتح ان کی ہوتی. کبھی یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ کافر کامیاب ہو گئے، قوم ناکام ہو جاتی ہے. نبی کی نہیں مانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نبی کیسے بھی ناکام ہو گیا؟ وہ تو اللہ کا حکم تھا، اس نے پورا کیا، اللہ کی بات پہنچا دی، بس. ناکام تو قوم ہوئی جو فائدہ نہیں اٹھا سکی، ناکامی تو اس کی تھی. ماں دودھ پلاتی ہے اور دودھ جو ماں پلاتی ہے وہ بڑی اچھی ہے، ناکامی تو بچے کی ہوتی ہے جب وہ ہضم نہ کر سکے، اس کا علاج کرتے ہیں نا، یہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا ایسا عذاب آیا کہ لا یشعرون، انہیں خبر نہ ہوئی، سوچ نہیں سکتے تھے. یہ تو دنیا کی زندگی. ثم یوم القیامت، اور پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ انہیں رسوا کرے گا. اللہ تعالی قیامت کے دن انہیں ذلیل کر دے گا، انہیں رسوا کرے گا. یہ سر محشر جو رسوائی ہے نا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، پوری دنیا کے سامنے بے عزتی ہے. اللہ نے کہا مجھے دھوکہ دیتے تھے، وَيَقُولُ، اور اللہ کیسے ان کو ذلیل کرے گا، رسوا کیسے ہوں گے. وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ، جن کے بارے میں كُنتُمْ تُشَاقُّونَ، جن کے بارے میں تم لوگ تھے دنیا میں تشاقون، ضد کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. کہاں ہیں میرے شریک، کہاں گئے وہ، فیہم، ان کے بارے میں. لاؤ اب انہیں، کہاں ہیں؟ جب توحید کی دعوت پہنچتی تھی اور اللہ کی ذات، اس کی صفات عالیہ کا اثبات
اور اللہ کو اکیلا ماننا اس کی ذات اور صفات میں یہ تمہیں گراں گزرتا تھا، اور تم کہتے تھے مسلمانوں کو کہ وہ جھوٹے کس سے، اساطیر الاولین، سرے محشر ہم انہیں رسوا کریں گے، اور ہم کہیں گے این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، اور ضد تھی تمہیں، اصرار تھا۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یا کہیں گے، قیامت تو بھی آئے گی نا، لیکن اتنی یقینی اور پکی بات ہے کہ اللہ نے ماضی کے صیغے سے اسے تعبیر کر دیا۔ قال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا تھا۔ یہ ہے علم حقیقی، اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، شریعت کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا۔ اللہ نے فرمایا قال الذین اوتوا العلم، بولیں گے وہ لوگ جنہیں ہم نے علم دیا تھا، ان الخزي اليوم، بلا شک و شبہ آج کے دن کی رسوائی، آج کے دن کی ذلت، والسوء، اور آج کے دن کی قیامت کی پریشانیاں، یہ برائی، علی الکافرین، یہ آج کافروں کے حصے میں ہے، کافروں کے ساتھ چپک گئی۔ اللہ سوال ان سے پوچھے گا، کافروں سے، کہ کہاں ہے میرے شریک، تمہیں تو بڑا اصرار تھا، تم تو بہت ضد کر رہے تھے، کدھر گئے، لاؤ انہیں۔ اور وہ شرمندگی سے چپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کا جلال، اس کی ہیبت، اس کا روب، اس ذات پاک کا تقدس، اس کی بلندی، یہ سب کھل کے قیامت میں سامنے آ جائے گا۔ اور جب آواز آئے گی کہ کدھر ہیں وہ شریک، لے کے آؤ اب انہیں، تم تو بہت اصرار کرتے تھے، کیا مجال ہے جو دم مار سکیں، زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا بولیں گے پھر وہ جنہیں ہم نے علم دیا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بعض کہتے ہیں ان کے متبعین، یا بعض کہتے ہیں سارے جو حقیقی معنی میں اللہ کی توحید اور ان چیزوں کے قائل تھے، وہ کہیں گے کہ اللہ آج کے دن رسوائی اور ذلت یہ کافروں کے ساتھ چپک گئی، یہ کافروں کا حصہ بن گئی۔ کون کافر؟ الذین، اب اللہ تعالی نے اپنی بات شروع کر دی، یہ جملہ یہاں پر ختم ہو گیا کہ قال الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا، وہ کہیں گے کہ ان الخزي اليوم، آج کے دن محشر کے میدان کی رسوائیاں، والسوء، اور آج کے دن کی تکالیف اور عذاب، یہ کافروں کے لیے ہے۔ یہاں ان کی بات ختم ہو گئی۔ اللہ اب اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ کافر کون ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ ہیں تتوفاہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے جو تھے انہوں نے ان کی جان نکالی۔ جب وہ جان لے رہے ہوتے ہیں، جب جان نکال رہے ہوتے ہیں، ظالمی انفسہم، ان کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، شرک کرتے رہے نا، اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی اور سب سے بڑی نافرمانی میں مبتلا رہے، عبادت اوروں کی کرتے رہے۔ جب ہمارے فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کریں گے، اطاعت، اپنی اطاعت، اپنے آپ کو پھینک دیتے ہیں، اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں، اور اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔ سلم، وہ صحیح چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ جب فرشتے آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، موت سے پہلے پہلے، ما کننا نعمل من سوء، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل کچھ برائی نہیں کرتے تھے دنیا میں۔ جب مار پڑتی ہے فرشتوں کی موت کے وقت تو پھر صحیح چیز کو مان لیتے ہیں، اپنے آپ کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم نے دنیا میں کبھی گناہ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے تو برائی نہیں کی۔ بلا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، دیکھا، بلا، کیوں نہیں، ہاں ہاں، واقعی تم تو ایسے ہی تھے، اتنے ہی پاک تھے تم۔ یہ ہے جو جرم، جب آدمی جھوٹا پڑتا ہے نا تو عدالت، جج اس کہتے ہیں ہاں ہاں بھائی تم تو بالکل بہت پوتر ہو، بہت پاک ہو۔ اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے مارتے ہیں انہیں، اور جب وہ جان لینے آتے ہیں تو یہ پھر اقرار کرتے ہیں بلا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم تو اتنے ہی ٹھیک تھے۔ ان اللہ علیم، اللہ کو خوب علم ہے، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کیا کرتے تھے خدا اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے۔ اس کفر اور شرک کا نتیجہ یہ ہے
کہ فادخلوا ابواب جہنم، آج جہنم میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لام جو ہے نا یہ تاکید کے لیے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو غرور کرنے والے تھے۔ دیکھا اصل بات پھر وہیں آ گئی نا غرور کی، فبئس مثوى المتکبرین، یہ چیز لے ڈوبی انہیں، کفر اور الحاد کی تہ میں پوشیدہ چیز اصل یہی ہے، اپنا غرور، اپنی انا، میں نے یہ کام کر لیا، میں اتنا بڑا ہو گیا۔ اور دنیا کا کبر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی شیطان مومن انسان کے اعمال برباد کرا دیتا ہے جب دین کی راہ سے کبر آتا ہے۔ کبر تواضع کے رنگ میں جب آتا ہے نا تو والعیاذ باللہ پھر اور بدتر ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں۔ یہ تو جس دن چوٹ پڑتی ہے اور جس دن اس کے مقابل کوئی آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صاحب آپ کچھ ہیں یا نہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا ہی برا ٹھکانہ ہوا ان متکبر لوگوں کا۔ یہ ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو پھر شروع کیا، وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جو لوگ متقی تھے۔ کس نے کہا کچھ پتہ نہیں، فرشتے کہیں، اللہ تعالی کہیں، کوئی کہے۔ اللہ نے فرمایا کہا گیا ان لوگوں سے جو متقی لوگ تھے، تقوی والے تھے، ماذا انزل ربکم، کیا چیز نازل کی ہے تمہارے پروردگار نے، کیا چیز اللہ نے نازل کی۔ اب یہ 30ویں آیت جو ہے، اس آیت کو آپ ملا لیجئے پیچھے سے جہاں بات شروع ہوئی تھی 24 نمبر آیت میں، 24ویں آیت میں بھی یہی تھا نا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کافروں سے کیا چیز نازل کی تمہارے پروردگار نے 24ویں آیت میں۔ اب اس 30ویں آیت کا وہی اس کا دوسرا رخ ہے جو اصل بات تھی۔ اللہ نے فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور ایمان والے متقی لوگ ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، کیا چیز تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے۔ وہاں انہوں نے جواب دیا اساطیر الاولین، والعیاذ باللہ، قالوا اساطیر الاولین، انہوں نے کہا یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ یہاں قالوا خیرا، کہتے ہیں اللہ نے بڑی خیر کی چیز بھیجی، قالوا خیرا، کہتے ہیں بڑی اچھی باتیں، تصدیق کی اللہ کی بھی، نبوت کی بھی، قرآن پاک کی بھی، کہتے ہیں بہت اچھی چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ للذین احسنوا، اور وہ لوگ جو نیکی والے ہیں، ایمان والے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہم ان کی دنیا بھی اچھی کریں گے۔ اور وہاں پر کیا ہے لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن پورے پورے گناہ لے کر ہمارے پاس آئیں گے۔ اور وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے بھی گناہ لے کر آئیں گے جن لوگوں کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا۔ اور یہاں فرمایا ہم ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دیں گے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کے دن، آخرت کی زندگی تو خیر پر ہی مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے خیر نازل کی ہے، اللہ نے فرمایا آخرت میں بھی ہم خیر ہی دیں۔ خیر کا مطلب اچھائی، نیک بات۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی ذات، اس کی صفات کو، قرآن پاک کو، رسالت کو اقرار کرتا رہے، اللہ دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ اچھائی کی۔ غریب سے غریب مومن انسان اور یہاں جو ہوتے ہیں کافر، ان کا مقابلہ کر لو، وہ پھر بھی سکون میں ہوتا ہے، ذہنی طور پہ اطمینان میں، صبر اس میں زیادہ ہوتا ہے، تحمل زیادہ ہوتا ہے۔ اور بیچارہ وہ کہتا ہے اچھا اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کیا چلے جائیں گے، خدا کے ہاں اس چیز پہ اجر ملے گا۔ ایک توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے اللہ سے۔ اور مادیت میں ڈوبا ہوا، اس کو کوئی امید اپنے رب سے نہیں ہوتی، وہ حکومتوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اپنے سسٹمز کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اور برکتیں جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہو جایا کرتی۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ للذین احسنوا،
جو ایمان والے تھے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہمارے ہاں دنیا کی زندگی ہم اس کی اچھی کرتے ہیں، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کے گھر میں تو خیر ہی خیر ہے، ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی اچھا گھر پایا ہے متقی لوگوں نے، کیا ہی اچھی جگہ ملی، خوب گھر ہے پرہیزگاروں کا۔ جس آدمی کو گھر کی قدر ہو نا، اور زندگی اس کی گھر کے ماحول میں گزری ہو، ایک تو ہوتے ہیں نا اوباش، ہوٹلوں میں زندگی گزری گپوں میں، اور ایک ہوتے ہیں گھر والے لوگ، گھر کی قدر ہوتی ہے کہ گھر کی چھت تلے کتنا سکون، کتنا عافیت، کتنا خیر ہوتی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کو ان سے پوچھو اچھا گھر کتنی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جو آخرت کا گھر ہم ان متقی لوگوں کو دیں گے، کیا ہی پچھلا گھر ان کا کتنا ہی اچھا ہے۔ وہ گھر کیا ہے؟ جنات عدن، وہ جنت عدن ہے، باغات ہیں، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اور اس میں دریا بہ رہے ہوں گے، ایسے دریا ان کے یہاں بہ رہے ہوں گے، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کو وہاں اتنا اختیار دیں گے کہ جو چاہیں سو کریں، ما یشاؤون، جو چاہیں سو کریں۔ اللہ ان کے دل سے گناہ کی، اپنی نافرمانی کی جو باتیں ہیں ان کی خواہش ہی ختم کر دے گا۔ جن چیزوں کو خدا نے منع کیا ہے اس کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، وہ کریں گے بھی نہیں۔ اور فرمایا اتنا کچھ دے دیں گے کہ ان کے لیے ما یشاؤون، جو وہ چاہیں سو کریں، اور اس میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس میں دریا بہ رہے ہوں گے۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کی تفسیر میں پہنچے نا، تو انہوں نے خط لکھا غالباً مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کو، اور کہا کہ یہ جنت جو ہے، یہ جو منظر ہے اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، اس کی کوئی مثال۔ تو انہوں نے لکھا اس کے لیے آپ مولانا علی میاں سے رجوع کریں، ابو الحسن علی ندوی کو خط لکھیں، اور حضرت کی زندگی میں اور مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ میں کئی برس کا فرق تھا۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی بہت مطلب کئی سال عمر میں بڑے تھے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقیقتاً ان کے چھوٹے شاگردوں کی جگہ پہ آتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ علی میاں اگرچہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن تقویٰ میں مجھ سے بڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اس وقت ہوں موجود تو میرا جنازہ وہی پڑھائیں، اور حضرت نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا۔ انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے علی میاں کو خط لکھا اور میں نے کہا یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی؟ تو علی میاں نے لکھا کہ رحمت اللہ علیہ نے کہ اس کا منظر ہم نے شام میں دیکھا اور دمشق میں، اور ایک دمشق شہر میں 7 دریا نہریں بہ رہی ہیں، اور بردا کا وہ مشہور دریا جس کے بارے میں عربوں نے بڑے قصیدے لکھے وہ بھی ہے، اور غوطہ دمشق جہاں پر دمشق میں جس پانی کی بڑی شہرت ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، اور وہ پانی ایسا ہے کہ لوگ اس کو کاٹ کاٹ کے اپنے گھروں میں لے گئے ہیں اس کو، اور حقیقت میں حضرت نے لکھا ہے کہ وہاں جنت کا یہ منظر ہے، ایسے پاک پانی، ایسا صاف، اور فصلوں کو وہی پانی جا کے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم جنت میں یہ سب کچھ دیں گے۔ وہاں ایک چشمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں جو تھیں جب ان کی قوم کو عذاب آیا تو وہ اس چشمے پہ جا کر رہ گئے تھے لوگ، اور وہ چشمہ خشک ہو جائے گا تو پھر دجال آئے گا۔ ہم گئے دمشق تو کئی لوگوں سے پوچھا لیکن کسی کو اس چشمے کی خبر نہیں تھی، بہت لوگوں سے ہم نے کہا کہ یہ چشمہ کہاں ہے دمشق میں، لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی، یا تو وہ خشک ہو گیا ہے اور حقیقت میں لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور یا یہ کہ ہمارا ویزا ہی تھوڑا تھا، جن لوگوں سے ملے ان لوگوں میں سے کسی کو خبر نہیں تھی، مگر وہاں کوئی چشمہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے کہ جب وہ خشک ہوگا تو دجال کے آنے کا وقت ہو جائے گا۔ پھر جنت کی تعریف میں کہا کذالک یجزی اللہ المتقین، اور اللہ تعالی ایسا بدلہ دے گا پرہیزگاروں کو، اور یہ پرہیزگار جو تھے ان کے مقابلے میں پہلے یہاں پہ گزرا نا 28 نمبر آیت میں
27ویں آیت کا آخری لفظ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ الکافرین، کافروں پر حشر کی رسوائی، حشر کا عذاب، یہ سب کچھ ہوگا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے جب آئیں گے ان کے پاس جان نکالنے جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کرتے رہے۔ اس کے مقابلے میں 32 نمبر آیت میں دیکھیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ، جب ہمارے فرشتے آئیں گے ان متقی لوگوں کی جان لینے کے لیے، طیبین، پاک ہوں گے یہ لوگ، مومن لوگ پاک ہوں گے، شرک سے، کفر سے، اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے پاک لوگ ہوں گے۔ ہمارے فرشتے پہنچیں گے، یقولون، اور وہ کہیں گے سلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ فرشتے آ کر سلام پیش کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سلام لے کے آتے ہیں جب مومن انسان کا انتقال ہوتا ہے۔ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور اس پہ مولانا عبد الماجد صاحب در آبادی نے لکھا ہے، اپنے ہی متعلق دعا مانگی ہے لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ کاش میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن لوگوں کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے، اور واقعی وہ ان لوگوں میں سے ہو گئے، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ان کی وفات ایسے ہی ہوئی تھی، وہ دیکھتے رہتے تھے کونے کی طرف، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ اللہ کے فرشتے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے یاد فرمایا ہے، اور میں کہتا ہوں لے چلو، اور وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کا وقت پورا نہیں ہوا، وقت پورا ہوگا اللہ کے پاس لے چلیں گے۔ یہی چیز یہاں ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ، ہمارے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو طیبین، پاک ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو تم پہ، ادخلوا الجنہ، جنت میں چلے جاؤ، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے تھے نا اس کی بنا پر۔ اصل چیز تو اللہ کا فضل ہے، لیکن ظاہر میں چونکہ اعمال سبب بنتے ہیں جنت میں جانے کا، اس لیے فرشتوں نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو کسی بھی چیز کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، مثلا ٹرین چلتی ہے تو ٹرین کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ٹائم ہو گیا، اور ایک گارڈ جھنڈا دکھاتا ہے، جھنڈی دکھاتا ہے پھر بھی، تو بہت سے فیکٹرز مل جاتے ہیں پھر ٹرین چلتی ہے۔ ایسے ہی ایک سبب جنت میں جانے کا انسان کے اپنے اعمال اچھے وہ بھی تو ہیں، اور ایک اللہ کا فضل بھی ہے جو حقیقت ہے۔ اس لیے فرشتوں نے ایک چیز کا ذکر کر دیا، انہوں نے کہا جنت میں جاؤ اس لیے کہ تم لوگوں کے اعمال بڑے اچھے ہو گئے، اللہ کی بنائی ہوئی اس گھر میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالی نے یہ کمال کی چیز کی ہے کہ متقی لوگ ایسے ہوں۔ بحث اس بات پر ہوئی ہے کہ متقی لوگ کون ہیں، اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ متقی لوگ وہ جو توحید کے قائل ہوئے، بس لا الہ الا اللہ کے جو قائل تھے وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چاہے ان کی زندگی میں کبائر ہوتے رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بھی ایک جگہ اس موقف کو اختیار فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ ہے، اس امت پر رحم کیا گیا ہے، لوگوں کے گناہ ان کی زندگی میں معاف ہو جائیں گے، تکالیف سے معاف ہو جائیں گے، کچھ قبر کے عذاب سے معاف ہو جائیں گے، کچھ حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ امت بنیادی طور پر ایسی ہے جس پہ رحمت ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اصل میں رد کیا ہے معتزلہ کا، بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو راضی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ متقی بس وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، تو پھر تو سارے ہی متقی ہو گئے، پھر تو کوئی درجہ رہا ہی نہیں۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ فرمایا ہے کہ فلاں گناہ کا مرتکب وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو بہت صاف بات ہے کہ کئی کبیرہ گناہ مومن سے ایسے ہوئے ہوں گے کہ اسے جہنم میں جا کر اپنی سزا ملنے کے بعد پاکیزگی حاصل ہو جائے گی، پھر وہ جنت میں جائے گا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ تو متقی آدمی ایسا نہیں ہے کہ صرف تقوی کی بنیاد پر، یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تقوی حاصل ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں متقی کے درجے ہیں، متقی وہ بھی ہے جس نے عقیدہ صحیح اختیار کیا، پھر اس کے بعد متقی وہ انسان بھی ہے جس نے کبائر سے اجتناب کیا، لیکن یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے۔
مشرک کے مقابلے میں مومن متقی ہے. لیکن اصل میں ایمان میں دیکھیں تو پھر تقویٰ وہ ہے جو آدمی کبائر سے بچتا ہے. پھر تقویٰ اس انسان کا ہے جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے. پھر تقویٰ اس انسان کا ہے جس سے کبھی انجانے میں صغیرہ گناہ ہو جائے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے. یہ تقویٰ ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی بڑی غلط فہمی ہوئی کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ مرجئہ کی دلیل ہے پیچھے. اور مرجئہ یہ فرقہ ایسا تھا جو یہ کہتے تھے کہ قیامت میں صرف انسان کے عقیدے پر فیصلہ ہو جائے گا اور لوگوں کو سزا اس چیز کی نہیں ملے گی جو کچھ بھی انہوں نے گناہ کی. وہ کہتے تھے محض لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی ہے. اور وہ اپنے دلائل جو دیتے تھے ان میں یہاں آگے بلکہ اس کی دلیل آ رہی ہے. تو مرجئہ کے نزدیک اللہ تعالی نے جتنا بھی جہنم کا کہا یہ کافروں کے لیے اور صرف مومن کے لیے لا الہ الا اللہ کافی ہے. مرجئہ کے مقابلے میں تھے معتزلہ اپنے زمانے میں، اور معتزلی اعمال کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بار بار ان معتزلہ کا رد کرتے ہیں. تو معتزلہ کا رد کرتے 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 امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مرجئہ کے پاس چلے گئے. اللہ معاف فرمائے انہیں اور ہمیں، اور خدا ان کے درجے بلند کرے. لیکن اس آیت میں انہوں نے جو مرجئہ کا موقف ہے اس کے مطابق لکھ دیا ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے. معتزلہ کا رد ٹھیک ہے، وہ گمراہ فرقہ تھا، اب بھی ایسے گمراہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی اہل سنت کی بات کو چھوڑ کے مرجئہ کی طرف چلا جائے کہ سارے ہی متقی ہیں، سارے ہی بخشے جائیں گے، قیامت میں کچھ نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ متقی لوگ، تو اس کا مطلب ہے اعمال میں بھی تقویٰ تھا. طیبین پاک لوگ یقولون سلام علیکم، اللہ کے فرشتے سلام کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ کیا کیا ہے تم لوگوں نے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں. یہ اعمال بھی سبب بن گئے جنت میں جانے کا، اور اللہ کا فضل بھی سبب بن گیا. هل ينظرون، کیا یہ لوگ کافر اس کے انتظار میں ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، سوائے اس کے کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں. کب مانیں گے یہ کافر؟ کب خدا کی توحید کا اقرار کریں گے؟ کب صحیح راہ پر آئیں گے؟ جب فرشتے آ جائیں. تو دو باتیں ہو گئیں، یا تو یہ کہ فرشتے موت کا پیغام لے کے آ جائیں، اور یا یہ کہ اللہ کا عذاب لے کے آ جائیں. اللہ کا عذاب آ جائے قریش مکہ پہ اور مکہ والے برباد ہو جائیں. کیا یہ کہ ان پہ موت آئے گی؟ تو موت کا تو حال پہلے بیان کر دیا کہ ہمارے فرشتے جب آئیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ ہم صحیح عقیدے کو مانتے ہیں، اور ہم کہیں گے ہماری طرف سے کہا جائے گا کہ بلا ہاں کیوں نہیں، یہ جو کچھ کرتوت کرتے رہے ہو اب اس کی سزا بھگتتے ہیں. او یاتی امر ربک، یا یہ کہ تیرے پروردگار کا فیصلہ آ جائے. اگر پہلے موت مان لی جائے تو اللہ کا فیصلہ آ جائے، یہ قیامت ہو گئی. اور اگر پہلے قیامت عذاب مان لیا جائے تو او یاتی امر ربک، پھر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کا فیصلہ دنیا میں آ جائے، یعنی دنیا میں اللہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دے اور وہ اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا. اللہ نے فرمایا تھا وہاں پر کہ جنہوں نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ان کی بلڈنگ کو، ان کی عمارت کو، ان کی چنائی کو ہم نے جڑ سے اکھیڑ دیا اور چھت ان پر گر پڑے اور وہ مر گئے. یہاں پھر وہی فرماتے ہیں کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو تھے نا کافر وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں. نبوت کی مخالفت اس وقت بھی ہوتی رہی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف منافقین ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں، کافر بھی. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں بھی تباہ کر دیا. وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا، اور وہ تھے انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے وہ لوگ تھے. اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. اللہ تعالی نے اس اعتبار سے ظلم اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں کہ اس کی ساری مخلوق اس کے قبضے میں، جس کے ساتھ جو چاہے سو کرے. دنیا بھر کے کافروں کو وہ معاف فرما دے اور جنت میں لے جائے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ یہ کیوں کیا.
اور سب مومنوں کو سزا دے دے اور جہنم میں پہنچائے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ یہ کیوں کیا ہے۔ ہاں اللہ ایسے کرے گا نہیں، اللہ اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے ایسے کرے گا نہیں، کیونکہ بہرحال ہم اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ اگر کرنا ہوتا اس کو بتا دیتا۔ جو چیزیں اس کی قدرت میں ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہو ہی جائیں گی، اللہ کی قدرت کا اثبات ایک الگ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ شرک کرتے رہے، نبوت کی راہ کے برعکس اپنی راہیں استوار کرتے رہے۔ فَأَصَابَهُمْ سو پڑیں سیئات ان کے گناہ، ما عملوا جو کچھ انہوں نے گناہ کیے تھے ان کے ذمے پڑ گئے، وحاق بہم اور ان سے چمٹ گئے، الٹا پڑا، ما کانوا بہ یستہزئون جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ مذاق انہیں الٹا پڑا۔ مذاق کرتے تھے نا کہ یہ قرآن نہیں، یہ تو پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں، باتیں ہیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے تھوڑے ہی نازل ہوئی ہے۔ اور وہ مذاق اس سے بدتر جو کل کے بیان میں گزر چکا کہ یہ گائے تم لے لو اور یہ مکڑی مجھے دے دو، الیاذ باللہ، اللہ نے کہا ہے وہ مذاق الٹا پڑا انہیں، اور جو کرتوت گناہ کرتے تھے ان گناہوں کے نتیجے سامنے آئے، اور یہ اس کی پاداش میں اللہ کے ہاں پکڑے گئے اور جہنم میں ڈالے گئے۔